آج انشاءاللہ یہیں سے پہلے میں تھوڑا سا ریوائز کروا دوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسی دوران میں آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے اس میں کر سکتے ہیں، میسیج سینڈ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس میں انشاءاللہ آپ کا جو چیٹ میں دیکھ لوں گا تو آپ جواب دے دوں گا۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے ٹائپ کر کے بھیج دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ کل ہم نے پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ، من بعض یہ ہے کچھ لوگوں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو من کا لفظ فرام بھی ہوتا ہے، سے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور بعض کے لحاظ سے بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا یقول سنگولر ہے، وہ کہتا ہے، لیکن من چونکہ جمع کا ہے اس وجہ سے پھر اس کا یقول کا ترجمہ بھی، اور الناس کی وجہ سے بھی ہم یقول کا ترجمہ جمع میں کرتے ہیں۔ من یقول، جو کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ من یقول، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آمنا، we believed، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ما نافیہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ما نفی نہیں کے لیے بھی آتا ہے، ما جو کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ وما، اور نہیں ہے، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یخادعون اور یخدعون کا ترجمہ کل ہم نے کیا تھا، جس کا ڈفرنس میں نے بتایا تھا کہ یخادعون، خادع دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، اور خدع بغیر الف کے دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ریزن ہے جو گرامیٹیکل ہے، ایک اس کی سینس جو لاجیکل ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے جب خدع کا لفظ خدا تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم دھوکہ دیں، لیکن ریالٹی میں وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنو، جو ایمان لائے۔ یہ آگے جا کے بھی آئے گا، یہاں بھی بتا دوں آمنو ماضی کا جمع کا صیغہ ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آمینو اور آمنو میں کیا فرق ہے۔ میم پہ اگر کسرہ ہو تو وہ امر ہوتا ہے، کمانڈمنٹ ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ تم ایمان لاؤ، اور اگر میم پہ فتح ہو تو پھر وہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، پھر وہ ورب ہوتا ہے، پھر وہ فعل ہوتا ہے۔ یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، they believed، آمنو، وہ ایمان لائے۔ پھر کہتا ہوں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے۔ یخدعون مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کو۔ تو مراد ہے وہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کل اگزامپل سے سمجھایا تھا کہ محاورہ عربی میں لکھنے میں ایسے آتا ہے، لیکن اردو ہمارا محاورہ عربی کی طرح نہیں ہے، ہم پھر اس کو سیدھا کر کے کریں گے۔ اس کی ایک میں نے اگزامپل یہ دی تھی کہ ہم نے اگر کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں ایک روٹی کھاتا ہوں تو ہم یہ یوں بات نہیں کرتے کہ میں نہیں کھاتا، بلکہ ہم سیدھی طرح کہتے ہیں کہ میں ایک روٹی ہی کھاتا ہوں۔ تو عربی میں یہ محاورہ اس طرح استعمال ہوتا ہے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ صرف اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ ترجمہ بھی بگننگ میں یاد رکھیں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے، تو غلط نہیں ہے، لیکن اردو محاورے کے مطابق ہمیں اسے سیدھا کرنا ہوتا ہے زبان کے حساب سے۔ پھر اس لیے حضور نے آگے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو آگے اگر آپ دیکھیں حضور نے بھی لکھا ہے ترجمہ، اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا۔
تو یہ بہت اردو میں محاورے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے جانوں کے، تو وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فی میں قلوب جمع ہے قلب، دل کو کہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، ڈیزیز ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا۔ زیادہ، زیادہ سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز زیادہ ہے، یہ کم ہے، اس کا روٹ ورڈ زیادہ ہے۔ زیادہ وہ زیادہ ہوا، یزیدو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، زیادتن پھر اس سے اس کا مصدر بنتا ہے، جو پھر ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، یہ کم ہے، تو اس کا روٹ ورڈ یہ ہے زیادہ، وہ زیادہ ہو گیا۔ فزادہم اللہ، اللہ نے زیادہ کر دیا، بڑھا دیا ان کو، مرضاً بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب کانا آ جائے، کانا کا کانا کا لفظ یہ کانا یکون، کانا کا فعل اگر آ جائے مضارع کے ساتھ، تو یہ اس کی عادت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام فلاں شخص ایک دو تین چار دفعہ نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا خاصہ بن گیا ہے، یہ اس کی زندگی کی ایک عادت بن گئی ہے۔ اس لیے پھر ہم نے کسی بھی شخص کی، کسی بھی چیز کی عادت کی طرف اگر ہم نے اس کی ہیبٹ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کانا یاکل۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب ہم مثال دیتے ہیں کہ وہ زندہ تھے، وہ انسان تھے، کھانا کھایا کرتے تھے وہ اور ان کی والدہ، تو وہاں پہ قرآن کریم نے استعمال کیا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، عادت تھی ان کی، وہ انسان تھے نمبر ایک۔ اب ان کی والدہ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کیونکہ وفات پا گئی، اسی لیے حضرت عیسیٰ بھی کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ وہ بھی وفات پا گئے۔ تو کانا کا لفظ مضارع کے ساتھ ہے، یکذبون لفظی ترجمہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب کانا کا لفظ اس کے ساتھ آ جائے گا تو وہ ان کی ہیبٹ کی طرف اشارہ کرے گا کہ وہ ہیبیچولی ایسا کرتے ہیں، ان کی عادت بن گئی ہے، ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے، ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ بما کانوا یکذبون، ان کے لیے کیا تھا؟ دردناک، علیم ان کہتے ہیں پینفل، دردناک، علم ان درد کو کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے، ہر بات پہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ قاعدہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ اگر اذا ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ اس کے ترجمے کو مضارع میں چینج کر دیتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب، یہ طریقہ، یہ میتھڈ بار بار 20 دفعہ آئے گا، اس لیے یہیں پہ ہم بگننگ میں اس کو یاد کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تفسدون تم فساد کرتے ہو، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، یہ بھی قالو کا لفظی ترجمہ بھی ہے، انہوں نے کہا، اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ہم مضارع میں کرتے ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا غور سے سنو، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ شعور عقل کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں، تو یشعرون وہ سمجھتے ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، سارے ترجمے اس کے کر سکتے ہیں۔ الا غور سے سنو، انہم ہم المفسدون یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ امر ہے،
आमनू होता तो हमने इसका तर्जमा करना था वो ईमान लाए, लेकिन मीम पे कसरा है, इस वजह से आमीनू अमर है। अमर कहते हैं हुक्म है खुदा की तरफ से। जब उनसे कहा जाता है फिर वही तरकीब है जैसे ऊपर वाली आयत नंबर 12 में थी। आयत नंबर है, लेकिन इसके बावजूद कीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है आमीनू तुम ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसा कि लोग ईमान लाए, कमा जैसा कि आमना वो ईमान लाया। कल भी मैंने बताया था आमना सिंगुलर है, वाहिद है, लेकिन अन्नास प्लूरल होने की वजह से हम आमना का तर्जुमा भी प्लूरल में ही करते हैं। कमा जैसा कि आमन अन्नासु लोग ईमान लाए, क़ालू फिर हम इसका तर्जुमा मुज़ारी करेंगे अगरचे ये माजी है। क़ालू उन्होंने कहा, दे सेड, लेकिन इज़ा आयत के शुरू में है जो बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि याद हो जाए, तर्जुमा कर रहे हैं उसकी रीजन भी समझ आ जाए। क़ालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, अनुमिनु क्या ही हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमन सुफहाउ बेवकूफ लोग ईमान लाए थे, क्या हम बेवकूफ लोगों की तरह ईमान लाएं। असुफहा मैंने बताया था प्लूरल है, सफीहुन वाहिद है, सिंगुलर इसका सफीहुन है, असुफहाउ जमा है। आमना वाहिद है वो ईमान लाया, यहाँ पे भी आया था आमना, आमना ये भी है, आमना वाहिद है, लेकिन असुफहा भी जमा है इस वजह से जमा तर्जुमा करते हैं, और अन्नास भी जमा है इस वजह से जमा तर्जुमा करते हैं। अला गौर से सुनो, इन्नहुम यकीनन वो, हुमुस्सुफहा वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून लेकिन वो इल्म नहीं रखते। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था आयत नंबर 14 तक, जिसको मैंने आज दोहरा दिया। आगे हम इंशाल्लाह आज आयत नंबर 15 पढ़ेंगे और आगे फिर देखते हैं जितना टाइम हमें अलाउ करेगा। व इज़ा फिर आ गया, जब भी इज़ा आयत के शुरू में आ जाए आपने समझ लेना है कि इसका तर्जुमा आगे जाके हमने मुजारे में करना है। अब लकू का लफ्ज़ी तर्जुमा है लकू, दे मेट, वो मिले, लेकिन हम तर्जुमा करते हैं वो मिलते हैं, जैसे ज़ूर ने भी किया हुआ, जब वो उन लोगों से मिलते हैं, तो मिलते हैं प्रेजेंट तर्जुमा इज़ा की वजह से है, बार बार इस रुकू में आ रहा है। व इज़ा लकुल लज़ीना, जब वो उन लोगों से मिलते हैं। लकू का लफ्ज़ी तर्जुमा जब टेस्ट होना है तो वहाँ पे आपको स्प्लिट वर्ड्स भी दिए जाएंगे कि आपने उसका स्प्लिट वर्ड का तर्जुमा करना है अलहदा से, मतलब लकू आ जाता है, तो वो मिलते हैं अगर तर्जुमा करेंगे तो गलत होगा क्योंकि इज़ा तो नहीं लिखा होगा। लकू का वो मिलते हैं तर्जुमा उस वक्त करेंगे जब इज़ा लिखा हो, अगर लिखा हो इज़ा लकू तो फिर ज़रूर आप तर्जुमा कर सकते हैं कि वो मिलते हैं, लेकिन अगर लकू अकेला आ जाए तो ये माजी का जमा का सीगा है, दे मेट, वो मिले। ठीक है, अल्लज़ीना फिर अस्माए मौसूला में से जो के मानों में है। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए। ठीक है, तो अल्लज़ीना यहाँ पे जो के मानों में है, आमनू वो ईमान लाए, माजी जमा का सीगा है। जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं, कालू फिर मानते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन इज़ा की वजह से हम तर्जुमा मुज़ारे में करेंगे। कालू वो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, खलऊ लफ्ज़ी तर्जुमा है वो मिले, वो अलग हुए, तो इज़ा की वजह से हम इसका तर्जुमा करेंगे वो अलग होते हैं। जैसे लकू का वो मिले, लेकिन इज़ा लकू वो मिलते हैं, खलऊ वो अलग हुए,
they met in private, تو اذا لقوا they meet in private. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے پاس. شیطان ایک تو سیٹن ہے جسے ہم جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں کہ میں شیطان کو مانتا ہوں. اس کے علاوہ رنگ لیڈرز، جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں، جو بھی سرغنہ ہوتے ہیں، گروہ کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی شیطان کہتے ہیں. اس لیے جب وہ اپنے سرداروں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو شیطان کا ترجمہ یہاں سردار ہو سکتا ہے، رنگ لیڈرز جس کو ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے، تو اپنے شیطان سرداروں سے ملتے ہیں. مراد کہنے کی یہی ہے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے پاس. قالو وہ کہتے ہیں، قالو بار بار آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ قالو کا لفظی ترجمہ وہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کریں گے. قالو وہ کہتے ہیں انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا یقیناً ہم، ما تمہارے ساتھ ہیں. انما یقیناً، نحن ہم، مستہزئون استہزاء کرنے والے. اللہ کسی کا مائک آن ہے. Okay. انما یقیناً نحن ہم مستہزئون تمسخر کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے. ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہنے کا مومنوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے. اور جب اپنے شیطان سرداروں سے ملتے ہیں، وہ جو سازشیں کر رہے ہیں مومنوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ منافقین کی علامت ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کر دی. میں اس کا پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا جب لقو وہ ملتے ہیں، یا لقو وہ ملتے ہیں. لقو کا لفظی ترجمہ ہے وہ ملے. اگر کوئی نوٹ کر رہا ہو تو یاد رکھنا ہے کہ اذا لقو آئے تو ہم اس کا ترجمہ پریزنٹ میں کریں گے کہ وہ ملتے ہیں. ادروائز لقو اگر آ جائے تو یہ ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی. وَإِذَا لقو اور جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس. قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما یقیناً ہم، نحن مستہزئون ہم استہزاء کرنے والے ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا. یستہزئ کا لفظی ترجمہ ہے وہ مذاق کرے گا. خدا تعالیٰ چونکہ مذاق نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ جو مومنین کے ساتھ اور نبی کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے. تو یستہزئ اگر سمپل آ جائے اسپلٹ ورڈ میں انڈیویجولی سیپریٹلی، اگر الگ سے یستہزئ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہے وہ مذاق کرتا ہے. لیکن جب خدا تعالیٰ کے ساتھ آ جائے کہ اللہ یستہزئ تو پھر خدا تعالیٰ تو مذاق نہیں کرتا، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے. اس لیے پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مذاق کی ہنسی اڑانے کی سزا دیتا ہے. بہم ان کو، اللہ ان کو ہنسی کرنے کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ
اور وہ ان کو مہلت دے گا. مدہ یا مدو ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسٹینڈ کر دینا. مدہ اس نے ایکسٹینڈ کیا، یا مدو وہ ایکسٹینشن دیتا ہے یا وہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے. تو مہلت دینا یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، مدت کو بڑھا دیا جاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ انہیں مہلت دے گا، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. طغیان، ٹرانسگریشن، سرکشی. تو جو وہ سرکشی میں بیٹھتے پھر رہے ہیں، یعمہون، وہ بھٹکتے ہیں. یعمہون، they wander blindly. وہ انگلش میں اگر کہیں تو یا وہ بہکتے پھرتے ہیں، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، یا وہ بھٹکتے ہیں. اللہ ان کی ہنسی کی انہیں سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ان کو بڑھا دے گا، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. طغیان مصدر ہے، سرکشی کرنا. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ بھٹکتے ہیں یا وہ بھٹکیں گے. تو خدا تعالیٰ جب ہنسی کی سزا دے گا اور ان کو چھوڑ دے گا، خدا تعالیٰ کہ ٹھیک ہے جو تم اپنی سرکشی میں کرتے رہو، تو پھر بھٹکتے رہیں گے. جب خدا کی مدد کا ہاتھ خدا تعالیٰ اٹھا لے گا تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین، یہی ہیں جو اشتروا الضلالۃ، الضلالۃ گمراہی. اشتروا ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے خریدا، انہوں نے لیا. یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، انہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. با بدلے میں، الہدا گائیڈنس، ہدایت. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کو خریدنا چاہا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. فما پس نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت. ربحت وہ فائدہ مند ہوئی، تجارتن تجارت ہے، ٹریڈ ہے، مؤنث ہے عربی میں، اس لیے ربحت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ربحت تجارتہم، تجارت ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، فائدہ مند نہ ہوئی. لیکن لفظی ترجمہ ربحت کا ہوگا وہ فائدہ مند ہوئی یا اس نے فائدہ دیا. لیکن مؤنث ہے، چونکہ تجارتن مؤنث ہے اس لیے ربحت بھی مؤنث کا صیغہ ہے. فما پس نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی پس ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. وا اور ما نہیں، کانو وہ تھے، وما کانو اور وہ نہیں تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اولئک یہی ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا انہوں نے خریدا، الذین اشتروا جنہوں نے خریدا. تو الذین کا تعلق اشتروا کے ساتھ ہے. الذین اشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. فما پس نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، ربحت تجارتہم پس ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. وا اور ما نہیں، کانو وہ تھے، وما کانو اور وہ نہیں تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم ان کی مثال، کمثلی
مثال کی طرح ہے الذی اس شخص کی استوقد اس نے جلائی نارن آگ. ان کی مثال مثلہم اگزامپل. مثال سمپل اردو میں بھی ہم عام استعمال کرتے ہیں مثال کا لفظ. مثلہم ہم ضمیر ہے غائب کی ہے ان کے لیے آتی ہے. their example ان کی مثال کمثلی مثال کی طرح ہے. کا لفظ ہے جو کی طرح کا ترجمہ دیتا ہے. مثل ہے مثال ہے. کمثلی مثال کی طرح. مثلہم ان کی مثال کمثلی مثال کی طرح ہے الذی اس شخص کی استوقدہ جس نے جلائی نارن آگ. استوقدہ ہی kindled اس نے جلایا. آگ چونکہ اردو میں مؤنث ہوتی ہے ہم آگ میں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. ہم یہ نہیں کہتے میں نے آگ جلایا. اس لیے بے شک یہ مذکر ہے استوقدہ اس نے جلایا لیکن نارن چونکہ اردو میں مؤنث ہے ہم اردو کہتے ہیں اس نے جلائی کیونکہ آگ جو ہے وہ اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے. اس لیے اگرچہ یہ مذکر کا صیغہ ہے اردو میں ہم اس کا ترجمہ مؤنث کرتے ہیں. مثلہم ان کی مثال کمثلی مثال کی طرح ہے الذی اس شخص کی جو استوقدہ جس نے جلائی الذی استوقدہ جس نے جلائی نارن آگ. تو استوقدہ لفظی ترجمہ ہوگا اس نے جلایا یا اس نے جلائی. فلما بس جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما جو یہاں پہ اب ما جو ہے وہ نافیہ نہیں ہے نفی کے نہیں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ ما جو ہے وہ جو کے معنوں میں ہے. ما موصولہ ہے. فلما پس جب ضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ماحول ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے ماحول میں ایسا نہیں ہوتا مراد ہے ہمارے ارد گرد لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. ماحول عربی میں اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سراؤنڈنگز کہتے ہیں. تو یہ ماحول ہے جو اردو میں ماحول ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے. ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. جب آگ نے اپنے ارد گرد کو اپنی سراؤنڈنگز کو روشن کر دیا اضاءت اس نے روشن کر دیا. فلما پس جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا ذهب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. ذهب بھی اب یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. ذهب کا لفظی ترجمہ ہے وہ چلا گیا. ہم کہتے ہیں عام طور پہ جو عربی سے تھوڑا بہت اگر عربی کی بیسکس اگر پڑھی ہوں تھوڑی سی تو کہتے ہیں ذهب رجل آدمی چلا گیا. ذهب جانے کے معنوں میں آتا ہے لیکن جب ذهب فعل کے ساتھ با کا صلہ آ جائے جیسے یہاں بنورہم میں ہے تو پھر ذهب کا ترجمہ چلا گیا کے بدلے بجائے لے گیا کا ہوتا ہے. اور یہ جو مطلب ایک ایسی ٹیکنیکل چیز ہے جو ایک ایسی گرامیٹیکل چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اور بھی مطلب یہ استعمال ہوا ہے لیکن ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ذہب لفظی ترجمہ ہے وہ چلا گیا لیکن جب ذہب کے ساتھ با کا صلہ آ جائے تو پھر وہ لے گیا. ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. تو یہاں پہ ہم پھر ذہب کا ترجمہ اللہ ان روشنی کو لے گیا اللہ ان کے نور کو لے گیا. و ترکہم اس و اور ترکہ اس نے چھوڑ دیا ہم ان کو. ترک کرنا عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں چھوڑنے کے معنوں میں کہ میں نے فلاں چیز ترک کر دی ہے میں نے مرچیں زیادہ کھانی ترک کر دی ہیں. ہم یہاں پہ تھے ذہب اللہ بنورہم
اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ تَرَكَ عموماً آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بالکل کامن استعمال ہونے والا لفظ ہے. تَرَكَهُمْ اس نے ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات اندھیرے ڈارکنس. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور اس نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. یبصرون وہ دیکھتے ہیں. میں پھر اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مثلہم ان کی مثال. کمثلی مثال کی طرح ہے. الذی اس شخص کی. الذی کا جو بھی ترجمہ آتا ہے اس بھی آتا ہے. موقع اور مناسبت سے اس کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے. الذی استوقد جس نے آگ جلائی. جس نے جلائی نارن آگ. فلما پس جب اضاءت اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. پس جب آگ نے روشن کر دیا ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا. جب اس نے اپنی سراؤنڈنگز کو برائٹن اپ کر دیا. ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. یعنی جیسے بتایا ذہبا کے ساتھ با کا صلہ آئے گا تو لے جانے کے معنوں میں آ جائے گا ترجمہ. ورنہ ذہبا کا لفظی ترجمہ سمپل بغیر با کا صلہ ہو تو ذہبا وہ چلا گیا. ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور کو لے گیا. وترکہم اور ان کو اس نے انہیں چھوڑ دیا. ترکہ اس نے چھوڑ دیا. He left them فی ظلمات in darkness اندھیروں میں. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. یبصرون وہ دیکھتے ہیں. لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. سمن بہرے. بکمن گنگے. عمیون اندھے. فہم لا یرجعون بس وہ لوٹیں گے نہیں. ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. وہ مراد ہے یہ کہنے کی کہ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں. مراد یہ نہیں کہ ان کے کان ہی نہیں ہے یا زبان نہیں ہے بول نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں. مراد یہ ہے وہ کان نہیں ہے اور وہ زبان نہیں ہے اور وہ آنکھیں نہیں ہیں جو ان کو ہدایت کی طرف لے جائے. اس لیے نہیں لوٹیں گے کیونکہ کان ہوتے ہوئے بھی وہ ہدایت کی بات سننا نہیں چاہتے اور زبان ہوتے ہوئے بھی سچ بولنا نہیں چاہتے اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھنا نہیں چاہتے. اس وجہ سے وہ ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. اندھے کو تو کوئی رستہ دکھا سکتا ہے لیکن جس کی آنکھیں ہوں اور جان بوجھ کے اندھا بنے اس کو تو نہیں رستہ دکھایا جا سکتا. بہرے کو تو کسی طرح کوئی سمجھا لے گا اشارے کر کے لیکن جو جان بوجھ کے بہرا بنے اور نہ سمجھنا چاہے بات اس کو تو نہیں کر سکتے سمجھا سکتے. اس لیے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ اگرچہ فزیکلی تو ان کی آنکھیں بھی ہیں زبان بھی ہے کان بھی ہے لیکن روحانیت کے لحاظ سے اسپرچولی وہ خدا تعالیٰ کی بات ماننے کے اہل نہیں رہے کیونکہ ان چیزوں سے وہ جیسا کہ حق تھا کام لینے کا نہیں لے رہے. سمن بہرے. بکمن گنگے. عمیون اندھے. جمع کے صیغے ہیں تینوں. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. ایک تو ان کی یہ اگزامپل دے دی کہ مثلہم ان کی ایک مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ارد گرد کو آگ لگا کے روشن کرے پھر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے جائے اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دے کہ جاؤ بھٹکتے پھرو تم. دوسری ان کی مثال دی ہے او کے ساتھ کہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھی تھی مثلہم کا مثل او کا لفظ اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے ریفر کر رہا ہے. او یا کصیب بارش کی طرح بھی ان کی مثال ہے. کا کی طرح صیب بارش. تو کا پھر آیا ہے جیسے کمثل میں آیا تھا کا کی طرح ترجمہ ہے. or like the rain or their example is like the example of the rain. تو جو مثلہم کمثل قرآن کریم کا یہ بڑا اعجاز ہے اور قرآن کریم کا یہ بڑا جامع ہونے کی طرف بڑا
اشارہ کرتا ہے او کسویبن یا بارش کی مثال کی طرح ہے، من السمائی جو آسمان سے ہو، سویبن سواد کے ساتھ اس کا مطلب ہے بارش۔ قرآن کریم نے بارش کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہر لفظ کا اپنی جگہ پہ استعمال کرنے کا الگ اس کا obviously اس کی منطق الگ ہے، اس کی لاجک الگ ہے۔ او یا کسویبن بارش کی طرح، من السمائی جو آسمان سے ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہو۔ اس لیے اب یہ ظلمات ڈارکنیس، پہلے بھی ہم نے ظلمات کا لفظ پڑھا، اندھیرے کو کہتے ہیں رعد، کڑک کو کہتے ہیں بجلی کہتے ہیں، اور تھنڈر ہے جب آواز آتی ہے بجلی کے کڑکنے کی تو اس کو رعد کہتے ہیں، لیکن جب اس کی لائٹننگ، جب اس کی چمک نظر آتی ہے تو اس کو برقن کہتے ہیں۔ اس لیے بجلی کے لیے جس کو ہم اردو میں بجلی صرف کہتے ہیں، لیکن عربی میں الگ الگ اس کا ہے۔ او کصیب من السماء او یا کصیب بارش کی طرح، من السماء میں نے بتایا تھا کہ اوپر جو ہم نے آیت نمبر 18 پڑھی ہے اس میں تفصیلی بیان آ گیا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو۔ تو یہاں ان کی دوسری مثال بیان کی ہے، ان لوگوں کی جو ہدایت جو آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ ان کی دوسری مثال او کے ساتھ اس کو کیا جا رہا ہے، او یا کصیبن بارش کی مثال کی طرح، یعنی ان لوگوں کی مثال بارش کی مثال کی طرح ہے، من السماء جو آسمان کی ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی، یجعلون اصابعہم یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع جمع ہے انگلیاں، فنگرز، وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرنے والی بجلی کی وجہ سے، الموتی اور موت کے ڈر کی وجہ سے، گرنے والی بجلی وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط اور اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہ آیت تھی میرے خیال ہے جو فالو نہیں ہو سکی، اس کو دہرا دیا ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت بھی ابھی ہیں 3 منٹ ہم کر لیں گے۔ یکادو البرق بجلی، یختف وہ اچکتا ہے، وہ snatches away وہ چھین لیتا ہے، ابصارہم ان کی آنکھیں۔ تو یکاد البرق یختف ابصارہم بجلی ان کی بینائی کو چھین لے، تو یختف وہ چھینتا ہے، ابصارہم ان کی آنکھیں یا ان کی بینائی، بجلی یختف ابصارہم ان کی بینائی کو چھین لے۔ تو یکاد کا لفظی، کادا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے قریب، it is well nigh ترجمہ ہم کہتے ہیں، یا وہ قریب ہوا، تو یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یختارہم کہ وہ ان کی بینائی کو چھین لے، کلما اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، مشوا وہ چلے، ماضی ہے لیکن پریزنٹ میں ترجمہ کرنا ہوگا محاورے کے لحاظ سے۔ البرق جو ہے وہ اضاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب کبھی بھی البرق اضاء لہم، جب کبھی بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے بجلی، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
قائم نہیں ہے، جمع کا سیغہ ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا تھا جب اذا آ جاتا ہے ماضی سے پہلے تو اس کا ترجمہ پھر تو یہ ازلما کا بھی ترجمہ یہ ماضی ہے، ہم اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی پریزنٹ میں ہے، اور قام کا بھی وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے، یعنی وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر قام، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، شاء اس نے چاہا، انشاءاللہ جیسے ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو وہ ان کی سنوائی بھی لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی بھی، سمعہم ان کی سنوائی، their hearing، وابصارہم and their sight، اور ان کی بینائی، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی بھی لے جاتا اور ان کی بینائی بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تھوڑی سی آخری دو آیتیں مشکل تھیں اور شاید تھوڑا سا فالو بھی نہیں ہو پایا آواز کی وجہ سے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب لیسن ہوگا تو ہم ریوائز تو کرتے ہی ہیں شروع میں، پورا لیسن میں ریوائز کروں گا جو ہم نے آج پڑھا ہے اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔